السلام علیکم۔ بات سے بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج میں بات کروں گی نایاب زمانوں میں، جیسے ہم رشتوں کے حوالے سے کہ کیسے کن کن ناموں سے پکارتے تھے، اور کیسے کیسے وہ محبتیں بھی تھیں، اور وہ رشتوں کا احترام کیسے کیا جاتا تھا، اور کیسے پکارا جاتا تھا اس حوالے سے۔ اور کچھ میں آج کے حوالے سے بتاؤں گی کہ کچھ کافی چیزیں بدل گئی ہیں بھائی۔ تو چلے ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں اردو اسپیکنگ لوگ بھی تھے، اور ہم لوگ مطلب سارے کافی لوگ مکس تھے نا، پنجابی بھی تھے اس میں، یہ پٹھان فیملیز بھی ایک دو رہتی تھیں، اور گجراتی میمن بھی تھے، لیکن زیادہ تر جو تھا نا اردو اسپیکنگ اور پنجابی یہ زیادہ تھے ہمارے محلے میں۔ تو وہ جیسے ہر زبان میں مختلف نام ہوتے ہیں، تو ہمارے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ماما جی، اور اردو اسپیکنگ کہتے ہیں ماموں جان، اور اس طرح پھوپھی جان اور خالہ جان، وہ مطلب ان کے ساتھ ہمارے کہتے ہیں ماما جی، پھپھو جی، تے چاچا جی، تایا جی، اسی مطلب ہم لوگ جی لگا دیتے ہیں ساتھ میں، اور وہاں پر وہ جان لگاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا فرق ہے ان چیزوں میں، لیکن وہ جو محبتیں تھیں، جو خلوص تھا کہ ماموں کو ماموں بولا جاتا تھا، کہ ماما جی یا ماموں جان، اور چچا کو چچا کے رشتے سے بلایا جاتا تھا۔ باپ کے جو بڑے بھائی ہوتے تھے ان کو تایا جی بولتے تھے، یا تایا ابو۔ میں تو ہمارے جو ابو کے بڑے بھائی، اللہ جنت نصیب کرے میرے تایا ابو کو، تو ان کو تو ہم تایا ابو بولتے تھے، اپنے ابو کو ابو بولتے تھے، اور میرے جو ابو سے چھوٹے بھائی تھے ان کو چاچا جی کہتے تھے، اور اس طرح مختلف رشتے تھے۔ لیکن اب یہ ہو گیا کہ میں نے دیکھ رہی ہوں کہ اب جو ہے نا تایا، چاچا، ماما، خالو، پھپھا، وہ بہت یہ لفظ کم ہو گئے۔ وہ ہے جڑی ایک مصیبت آ گئی نا انکل والی، وہ سب کچھ نو کھا گئی جے بھائی۔ جیڑا رشتہ ہے انکل، جیڑا رشتہ ہے انکل، لو بھائی وہ سارے انکل نے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہدا کی رشتہ ہے۔ وہ ایک لفظ جڑا انکل، وہ سب رشتیاں نو، وہ جڑا ناواں نو نا کھا گیا۔ مجھے تو بڑی الجھن ہوتی ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں فیملیز میں، اب وہ جو بھی ہے نا بچہ، وہ چاچا نو بھی انکل کہہ رہے ہیں، وہ تائے نو بھی انکل کہہ رہے ہیں، وہ پھپھے نو بھی انکل کہہ رہے ہیں، وہ ماموں نو بھی انکل، مطلب کہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا رشتہ کیا ہے۔ وہ انکل جو ہے وہ ایک کی بن گئی، مصیبت جی بن گئی ہے بھائی۔ اچھا، اسی طرح پھپھو جی، مامی جی، چاچی جی، مطلب یہ لو چچی جان، مومانی جان، اردو میں کہتے تھے مومانی جان، تو یہ رشتے ہوتے تھے۔ لیکن اب جو ہے وہ میں دیکھتی ہوں، میری امی کو نا پورے محلے والے مامی جی کہتے تھے، کیونکہ میری پھپھو کے دو گھر تھے نا بچے، ان کے کہتے تھے، اور سامنے میری ایک پھپھو رہتی تھی، ایک میری بڑی پھپھو رہتی تھی، ایک میری چھوٹی، تو وہ سارے بچے ان کے کہتے تھے نا مامی جی۔ تو میری امی کو بھی پورا محلہ، جب تک وہ حیات رہیں، سب لوگ ان کو مامی جی کہتے تھے، کہ وہ پورا محلہ پھر کہتا تھا، کسی کا نام چاچی پڑ گیا، کسی کا نام، تو وہ ایک پتہ چلتا تھا کہ بھئی اب ساری مامیاں، چاچیاں، ساریاں تائیاں، شائیاں، پھپھیاں ولیٹ کے پتہ نہیں کتنے رکھ دیتی ہیں۔ ہون آ گئے جی آنٹی، آنٹی دے وچ ہر شے غرق ہو گئی، کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا رشتہ ہے۔ کہ رشتوں کا احترام تو سکھائیے بچوں کو، لیکن یہ بھی بتائیے اس رشتے کے ساتھ پکارا جائے، کہ پھر وہ اچھا لگتا ہے، کہ اگر چچا ہیں تو ان کو چچا کہا جائے، اگر وہ ماموں ہیں تو ان کو ماموں کے نام سے پکارا جائے، ان کو تایا ہیں تو تایا کہا جائے۔ بچوں کو پتہ چلے رشتوں کا، کہ بھئی یہ ہمارے رشتے، وہ آنٹی تے انکل، چلو جی گل مکی، باقی کوئی رشتہ ہی نہیں بچا۔ اب یہ دو لفظ جو ہیں اتنے بھاری پڑ گئے ہیں اس سارے رشتوں کے اوپر، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں تو اتنا اچھا لگتا تھا کہ پھپھو جی کہنے سے تو کتنا اچھا لگتا تھا۔ تو ایسے کہ رشتوں کے ساتھ جو پکارا جاتا ہے، چاچا جی کہتے تھے، تو وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا نایاب زمانوں میں بہت زیادہ تھی، بڑوں کا
ادب سکھایا جاتا تھا، احترام سکھایا جاتا تھا، عزت کرنی کہ بڑے بات کر رہے ہیں تو بیچ میں نہ بولیں، بڑے جو سمجھا رہے ہیں تو بچے سمجھیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا سکھائی جاتی تھیں. لیکن آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ اس طرح نہیں سکھایا جاتا بچوں کو نا، کہ جیسے ہمارے والدین سمجھاتے تھے یا ان کے والدین، جو مطلب نایاب زمانوں کی میں بات کر رہی ہوں. آج کل اتنا بچوں کو سمجھایا نہیں جاتا ہے. بس جی آنٹی انکل کہہ دو تو بس اپنے اپنے راہ پھاڑ لو. کسی نے کچھ احترام شترام اور اس ٹائپ کی چیزیں کم ہی سکھائی جاتی ہیں. اور بچے ویسے بھی بزی ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن اب ان کو بتائیں، رشتوں کا احترام سکھائیں، رشتوں کا وہ کرنا سکھائیں کہ بھئی عزت بھی کریں، محبت بھی کریں ان کے ساتھ. تو یہ چیزیں سکھانی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ جب ہماری پھپھو ہمارے گھر آتی تھی، ایسے ہی شام میں بیٹھے ہوتے تھے نا، کیونکہ بزرگوں کی عادت تھی اس زمانے میں کہ بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے. کہ کبھی پھپھو کے گھر چلے گئے، کبھی پھپھو لوگ ہمارے گھر آگے، لوگ ملتے تھے، آپس میں بات کرتے تھے، ایک دوسرے کا حال احوال لیتے تھے. تو یہ بھی بڑی ایک سمجھو اچھا ہیلدی ان کا تھا کہ ایکٹیویٹی ان کی تھی کہ بھئی لوگ ملتے جلتے تھے تو صحت پہ اچھا اثر پڑتا تھا نا، کہ بات چیت کر رہے ہیں. وہ کمریاں چ غرق ہو کے نہیں اپنے اپنے چ لوگ بیٹھتے سن، باہر نکل کے سین میں سارے لوگ کٹھے ہو کے بیٹھتے سن. اس کو بات چیت کرتے تھے، اس کو انجوائے کرتے تھے اس چیز کو. اب نہیں بیٹھتے ہیں لوگ، اور ہر کوئی اپنے کمریاں چ وڑ کے بیٹھا ہے. بھائی چلو، وہ چار دیواری میں پتہ نہیں کیسے لوگ اتنا ٹائم گزار لیتے ہیں کہ صحن میں نہیں نکلتے. صحن بھی نہیں بچے ہیں. ہمارے ڈیلی کا تقریباً روٹین یہ تھا کہ ہماری پھپھو جب آتی تھی نا، یا تو ہم ان کے گھر جاتے تھے یا پھر پھپھو لوگ ہمارے گھر آتے تھے. تو بیٹھتے تھے ایسے صحن میں بیٹھے ہیں، باتیں باتیں، ہم بچے اپنا کھیل رہے ہیں وہ. تو پھر جب پھپھو جانے لگتی تھیں تو پھپھو کہتی اچھا بھی میں چلنی ہے ہوں. تو پاؤں نیچے کو کرتی تھی نا، ہمارے ابو کہتے تھے اور جتی رکھو پھپھو دی اگے، وہ جتی سیدھی کر کے دو وہ پھپھو دی. تو پھر ہم لوگ پھپھو کے چپل آگے کرتے تھے، ایسے سیدھی کر کے نا، بڑوں کے چپل آگے کر دی جاتی تھی کہ لے جی، ان کو پہنا دی جاتی. کوئی بھی بزرگ ہوتا تھا نا تو بچے ان کی چپلیں سیدھی کرتے تھے. تو لیکن وہ ہمارے ماں باپ بتاتے تھے نا کہ چلو بھی کرو جتیاں سیدھیاں، تو پھر ہم لوگ کرتے تھے. تو اب آج کل میں دیکھتی ہوں کہ وہ جتیاں سیدھیاں کرنیاں، وہ کوئی تمہیں سلام کر لوے نا، تو بہت وڈی گل ہے کہ بھی چلو انہوں نے سانوں سلام کر لیا. تو یہ دیکھیں کیسا زمانہ آ گیا. نایاب زمانوں میں رشتوں کا سکھایا جاتا، احترام سکھایا جاتا تھا، ادب سکھایا جاتا تھا. لیکن اب وہ چیزیں نہیں. اب جو ملتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ملتے تو جاؤ بھی دفع ہو. تو وہ اس طرح کی باتیں ہو گئی ہیں. تو میں تو جو بھی دیکھ رہا ہے اور جو سن رہا ہے بات، یہی کہنا چاہوں گی کہ پیار محبت گھروں میں کریں، اور ایک دوسرے سے مل کے رہیں، رشتوں کا احترام ضرور سکھائیں. کیونکہ جب ہم بچوں کو رشتوں کا احترام سکھاتے ہیں، ان کو اچھی بات بتاتے ہیں، تو جب بھی بچے سیکھیں گے نا. اگر ہم ان کو بتائیں گے نہیں تو بچے کہاں سے سیکھیں گے. لیکن آج کل کچھ جگہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ بڑے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں ان سے ملنا، اسی نہیں انہوں ملنا، اسی نہیں وہ تعلقات رکھنے. تو پھر بچے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ارد گرد، وہ پھر وہی چیزیں سیکھتے ہیں. وہ پھر کٹتے جاتے ہیں بچے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے اختلافات ہیں بھی کسی سے تو بچوں کے سامنے ایسی باتوں کا ذکر نہ کریں. خاندانی معاملات جو ہے نا بچوں کے سامنے ڈسکس نہ کریں. کہ بچے ہیں ان کو بچہ رہنے دیں، ان کے سامنے کوئی ایسے معاملات نہ کریں. بچوں کو سکھائیں، ان کو برداشت بھی کرنا سکھائیں، ان کو پیار کرنا بھی سکھائیں. ان کی ٹریننگ اس طرح کرنی چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ نہیں جی وہی ہم ان سے نہیں مل رہے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جا رہے ہیں، ہم کیوں کریں. یہ جو ہم ہے نا، اس ہم نے جو ہے نا ہم سب کو بڑا دکھی کر دیا. سچی میں تو سچی گل دس نہیں کہ ہم کے چکر میں نا انسان جو ہے نا انسانیت سے دور چلا گیا. اس کے اندر سے وہ جو اپنی اقدار تھے، اپنی محبتیں تھیں، ویلیوز تھیں، وہ سب نکل گئیں وہ ہم کے چکر میں. وہ خدا دا واسطہ جے میرا تو مشورہ ہے اے ہم نو جڑا ہے نا کتے کر دو ادھر ادھر، اور جو ہے نا اپنی خودی کو ختم کریں اور آگے بڑھ کے ملیں، رشتہ داروں سے ملیں، بات چیت کریں، ان سے ملنا جلنا رکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. تو پھر اس طرح فیملیاں جڑتی ہیں. آپ میں کہتی ہوں جوڑنے والے بنے نا
توڑنے والے نہ بنے ہم لوگ، کہ ہم بچوں کو ایسی چیزیں نہ سکھائیں کہ نہیں جی ہم نے اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا، سب سے ملے، آپ خود بھی ملیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਾਂ वैसे मैं कट ही कर रही हूँ, और ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है, लेकिन ये है कि वो बात ऐसी थी, मैंने कहा कि नहीं मैं इस पे ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि मैंने अब कई जगह मैं देखती हूँ, मैं नोट करती हूँ कि बच्चे उस तरह रिश्तों को एक तो बुलाते ही नहीं, वो लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए जी, वो चलो जी। मुझे मेरी भांजे भांजियाँ सब खाला कहते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है खाला। अब अगर मुझे आंटी कहते हैं तो वो मुझे इतना मज़ा नहीं लगेगा, मुझे खाला लफ्ज़ जो है ना अच्छा लगता है, मेरे कानों को आदत पड़ गई है कि वो मुझे खाला कहते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है। और इसी तरह भाई के बच्चे फूफो कहते हैं तो फिर अच्छा लगता है कि फूफो के रिश्ते से बुला रहे हैं। तो जो मेरे देवर के बेटे हैं वो मुझे ताई अम्मी कहते हैं, तो अच्छा लगता है कि जी भी आप उस रिश्ते को साथ बुला रहे हैं, उनको कर रहे हैं। तो मेरी नंद के बच्चे हैं मुझे मम्मी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे रिश्तों का ना पता होना चाहिए बच्चों को, जो करीबी आपके रिश्ते हैं, फिर आप उनको बताएं, उनको मिलाएं, उनको उनकी बच्चों की उसमें याददाश्तों में ये चीज़ें डालें ना, कि उस बचपन से सीखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन आजकल तो भाई वो सबसे ज़्यादा, मैं तो लतीफ़े बनाने वालों से भी बड़ी नाराज़ हूँ। और ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਤੀਫੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੀ ਆ ਕਿ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਤੀਫਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭੈੜੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ये ना करें। जितने लतीफ़े बनते हैं ना, यकीन माने मैं पढ़ती हूँ, मैं ख़ुद भी फूफी हूँ एक तो इस तरह, लेकिन हम हमारे दौर में ऐसा नहीं था शायद, या हम इतने इस टाइप के हम लतीफ़े नहीं पढ़ते थे। हम तो हमारी फूफो हमें इतना प्यार करती थी, हमने जो बचपन गुजारा है अपने गली मोहल्लों में खेल के, हमारी तो फूफियाँ हमें इतना प्यार करती थी। एक हमारी फूफो पंजाब से आती थी, वो भी हम हमारे पास 2 महीने की छुट्टियों में 1.5-2 महीना रह के जाती थी। इतनी मोहब्बत से हम लोग रहते थे कि बहुत प्यार था। और जो फूफो मेरे पास रहती थी वो भी हर वक्त हमें प्यार करती थी, और जो वीकेंड पे हमें मिलने आती थी वो भी इतना प्यार करती थी। तो वो इतना प्यार था हमें, तो हमारी फूफियाँ बहुत प्यार करती थी, और मैं भी अपने भाई के बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जब मैं लतीफ़े आज से पढ़ती हूँ ना, फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं कहनी की मुसीबत इन्होंने बेशरमन शर्म नहीं आती, ਇਹੋ ਜਿਹੇ लतीफ़े बना देते हैं। फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है कि भी इतना मुझे फ़ील होता है कि मैं तो अपने भाई के बच्चों से इतना प्यार करती हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी फूफियों ने मुझे इतना प्यार किया, हम सब बच्चों को बहुत प्यार करती थी, तो फिर क्यों इन रिश्तों को हम ख़राब करते हैं वो इस तरह करके को कहीं। लेकिन ए गल तुसीं मन्नोगे, देख लो भाई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लतीफ़े सारे बनते इस तरह हैं। तो वो फिर अजीब लगता है मुझे। तो ये जो है ना रिश्तों का एहतराम करना सिखाएं। और हमारे चाचा जी थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हम उनसे, वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। तो वो उनके मैं समझो उनकी ना और फेवरेट भतीजी सा, भतीजियाँ तो बहुत सारियाँ सन चाचा जी दियाँ, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही फेवरेट थी। तो मैं चाचा जी के साथ बैठ के हम लोग घंटों अपने चाचा जी के साथ बातें करते थे, कि बातें कर रहे हैं चाचा जी ना, हंसी मजाक चल रहे हैं चाचा जी ना, गप्पा चल रही हैं चाचा जी ने, और वो हंसते भी थे और हम लोग हंसते थे। इतना मजाक करते हैं ना हम आपस में कि हमें बड़ा मज़ा आता। अब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। 2 साल हो गए हैं उनके इंतकाल को, लेकिन मैं जब भी जाती थी ना तो वो मुझे कहते थे कि वो आजा बह जा मेरे कोल गल्लां करिए, तू कित्थे चलनी है। मैं अगर जल्दी में होती थी ना तो वो फिर मुझे कहते थे ओ तू कित्थे चलनी है, बह जा गल्लां करिए। तो मैं हम लोग घंटों बैठ के ना चाचा जी से बातें करते थे, इतनी बातें, उत्थे दी गल उत्थे दी गल, फिर बीच में हम हंसते थे। कोई चाचा जी ने किस्सा सुना देना, कुछ मैं सुना देना, तो इतना वो घंटों के हिसाब से। बस खाना भी हम इकट्ठे खाते थे। चाचा जी ज़्यादातर वो टेबल पे नहीं जाते थे, तो उनके लिए एक टेबल रखता था और उस पर उनको खाना दिया जाता था। ज़्यादातर बेड पे उनकी टांगों का मसला था, तो मैं भी साथ ही बैठ के, हम लोग साथ ही बैठ के खा लेते थे कि चलो जी इत्थे ही खा लेने असी, चाचा जी दे नाल ही खा लेने। तो चाचा जी के साथ ही खाना खाते थे, तो इतना मज़ा आता था, इतना। 2 दिन भी अगर मैं रहती थी तो बई चाचा जी ने सवेरे सवेरे उठ के आ जाना, आ जा रीला फिर असी बैठिए गल्लां करिए, कित्थे वे तू
تو چائے شاہ پیے، اکٹھے ناشتہ کریے، تو اتنا مزہ آتا تھا. ہم اکٹھے ناشتہ بھی کرتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے. بڑا ہم نے اچھا ٹائم ان کے ساتھ گزارا ہے نا. انہوں نے ہمارے ساتھ کہ جتنا وہ بھی ہمیں ہمارے ساتھ باتیں کرتے، ہم بھی اتنے ہی اٹیچ تھے ان کے ساتھ. تو اسی طرح رشتوں کا ہونا چاہیے کہ خالائیں ہوں، پھوپھیاں ہوں، چاچا ہوں، ماموں ہوں، کہ آپ ایک دوسرے سے ملیں، بات کریں، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کریں. میرے ماموں تو جوانی میں نا، ہم لوگ بہت چھوٹے تھے. میرے ماموں ایک ہی میرے امی لوگ کے بھائی تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس لیے ماموں کا تھوڑا سا میرے ذہن میں ہے. میں نے وہ پیار ہم لوگوں نے دیکھا نہیں، ہمیں یاد بھی نہیں. مجھے تھوڑا سا بس ان کی یاد ہے کہ ان کا چہرہ کیسا تھا اور وہ کیسے تھے، تھوڑا تھوڑا. باقی زیادہ اس لیے نہیں کہ پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی جوانی میں ہی. تو بس پھر میری امی لوگوں کا ایک ہی بھائی تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہم نے ماموں کا پیار ہم نے نہیں دیکھا، لیکن چاچا جی کا ہم نے پیار بہت دیکھا. ہم نے پھپھو کا پیار بہت دیکھا. ہم نے ہماری چاچی ہم سے بہت پیار کرتی تھیں. پھر ہمارے خالائیں جو ہیں وہ بہت پیار کرتی تھیں. رشتے آتے ہیں، ملتے جوتے. اب میری خالہ کی بیٹیاں ہیں تو میں ان سے ملتی ہوں، ان کے پاس جاتی ہوں، پھر گپ شپ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں. بڑا مزہ آتا ہے. آپ ملے تو صحیح، آپ بیٹھے صحیح، کتنا اچھا لگتا ہے کہ بڑا آپ اس ٹائم کو نا اچھا آپ کا ٹائم گزرتا ہے. اور مجھے تو وہی سچی بات ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میں تو جس دن تھوڑا سا دیکھتی ہوں کہ بھئی تو ہم تھوڑی جی اداس ہو گئی یا کچھ کی کریے، چلو بھئی میں اپنی خالہ کی بیٹی کے گھر چلی جاتی ہوں. میں اس کو یہاں سچی میں آپ کو بات بتاؤں کہ تکلفات میں بھی نہیں پڑتی ہوں. اب تو یہ فیشن ہو گیا جی، پہلے فون کرو تو پھر اگلے دے گھر جان دی اجازت منگو کہ بھائی اسی آ رہے ہیں تہاڈے گھر، آئیے کہ نہ آئیے. لیکن ان کے سے اتنی میری بے تکلفی ہے خالہ کی بیٹیوں سے. میں کچھ نہیں، میں رکشہ کراتی ہوں، بیٹھتی ہوں رکشے اوگ گئی تو بھئی اس کے گھر کے سامنے جا کے بیل تے ہاتھ رکھ دیتا ہے، ٹیں. وہ دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں اگے باجی کھڑی ہے. بھئی تو باجی پھر آ جاتی ہے کہ جو کوئی بھی ٹائم ہو، کچھ بھی ہو. اس لیے مجھے وہ تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ مجھے پتہ ہے کہ آگے سے میرا استقبال کرنے والے کیسے ہیں. ان کو برا نہیں لگے گا کہ میں ان سے ٹائم پوچھ کے نہیں آئی ہوں، میں ان سے ٹائم لے کے نہیں آئی ہوں، اجازت طلب کر کے نہیں آئی ہوں. ان کے گھر میں ان کے دل کے دروازے کھلے ہیں میرے لیے. میں جس وقت چاہوں میں چلی جاتی ہوں. تو وہ بہت پیار کرتی ہیں میری خالہ کی بیٹیاں. میں اکثر ان کے پاس چلی جاتی ہوں. جس دن میرا دل ایسا ہوتا ہے نا تو پھر میں چلی جاتی ہوں. پھر ہم اتنا بیٹھتے ہیں، اتنی دیر پھر ہم گپ شپ کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. پھر ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں. اور دنیا کی کوئی چیز چھڑ دے نہیں ایسی جڑی پھر سامنے آ جاتی ہے. میری خالہ کی ایک بیٹی ہے، اس کے گھر جاؤ نا، کہ باجی یہ بھی کھا لیں، باجی یہ بھی کھا لیں، باجی یہ بھی کھا لیں. لالا کے رکھتی رہتی ہے. اور باجی بھی اتنی سعادت مند کہ کوئی چیز چھڑ دی نہیں، پھر سب کچھ کھاندی ہے. سب کچھ کھاتی. وہ لے کے آتی جاتی ہے، ہم لوگ گپے مارتے جاتے ہیں. اور پھر کبھی میری خالہ کی ایک اور بیٹی ہے، وہ بھی کراچی سے جب جاتی ہے نا حیدرآباد تو سارے ہم اکٹھے ہوتے ہیں. پھر وہ مجھے اسپیشلی فون کر کے بتاتی کہ باجی تسی آ جائیے، باجی آ رہی، سارے بیٹھاں گے. پھر ہم اتنا مزہ آتا ہے، پھر ہم گپے مارتے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ٹائم کا کہ اتنی دیر ہو گئی. پھر وہ میں کہوں گی بھئی اور خدا دا واسطہ مجھے جان دو گھر. وہ کہیں گے نہیں نہیں آپ ابھی تھوڑی دیر اور بیٹھیں. تو اتنا مزہ آتا ہے ہمیں. وہ سب بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق چلتا ہے. اس میں پرانے قصے بھی ہوتے ہیں، وقتی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو بڑا مزہ آتا ہے. تو فیملی میں آپ بیٹھیں اٹھیں بہت مزہ آتا ہے کہ ایک دوسرے سے تعلقات بنائیں، جوڑیں اپنے آپ کو، توڑیں مت. میری تو یہی سب سے ہے کہ آپ سب لوگ رشتوں کا احترام بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اور یہ چیزیں جو ہے نا کہ آپ تعلق جوڑنے والے بنیں، آپس میں ملیں، بات چیت کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، تاکہ زندگی پھر اچھی گزرتی ہے. اس طرح نہیں کہ آپ کٹ کے کسی سے بھی نہیں مل رہے ہیں اور آپ ایک اپنے تک محدود ہو گئے ہیں. تو ایسے پھر نا زندگی گزر تو جاتی ہے لیکن اس طرح نہیں گزرتی کہ جسے آپ خوشی سے گزارتے ہیں. یہ رشتے بڑے اچھے ہیں، اہم ہیں، پیارے ہیں. ان سے ملیں، بات چیت کریں تو پھر بڑی زندگی کا نا لطف ہوتا ہے. مجھے تو آپ یقین مانیں کہ کہیں بھی جانا ہو نا، کہیں بھی ایسے پروگرام بنے کہ باہر جانا ہے، کچھ کرنا ہے، تو مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ بھی زیادہ لوگ ہوں، کہ زیادہ لوگ ہوں پھر مزہ آئے گا، کہ اکٹھے ہو کے جاؤ مزہ آتا ہے. تو وہ پھر اس میں
آپ کی سیر و تفریح بھی جو ہے نا اچھی لگنے لگ جاتی ہے. ہم لوگ کراچی جائیں بھائی کے پاس، میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ساری بہنیں مل کے جائیں تو پھر بہت مزہ آتا ہے. لیکن ایسا اتفاق، وہ کہتے ہیں حسین اتفاق، وہ بہت گھٹ ہوتا ہے بھائی. کبھی میں گئی ہوں تو میری دوسری بہن نہیں جا سکی، کبھی وہ گئی ہے تو میں نہیں. اکٹھے ہمارا بہت کم جو ہے نا چانس بنتا ہے. اور کبھی بن بھی جائے اتفاق سے کہ بھی چلو بڑی قسمت نال بھی سارے اسی تینوں بھੈਣਾں چلیاں گئیاں اور بھائی کے پاس پہنچ گیا. تو پھر چوتھی بہن ہمیں یاد آتی ہے، وہ امریکہ میں ہوتی ہے. تو پھر ہم پھر اس کو مس کرتے ہیں کہ ہائے آج ہم سارے اکٹھے ہیں. اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے نا تو وہ پھر فون پہ کہے گی ہائے ہائے میں اتنی جیلس ہو رہی ہوں کہ تم لوگ سارے اکٹھے ہو اور میں اتنی دور بیٹھی ہوں. تو اس طرح محبت ہونی چاہیے کہ آپ ملیں جلیں پیار محبت سے، تو وہ زندگی کا حسن ہے. اس طرح اکیلے اکیلے رہ کے زندگی کا حسن نہیں ہے. زندگی اسی وقت پیاری لگتی ہے جب آپ اپنے پیاروں سے پیار کریں، محبت کریں. تو وہ کہتے پپیاں کرو تو جفیاں کرو ساریاں دے نال. اپنے اپنے پیاروں کو، آپ کے بھتیجے بھتیجیاں ہیں، بھانجے بھانجیاں ہیں، آپ کے اور رشتہ دار ہیں، تو آپ ان سے محبت کریں، کو گلے سے لگائیں، ان کو ٹائم دیں، خود اپنے لیے ٹائم نکالیں. تو پھر یقین مانیں زندگی گلزار ہو جاتی ہے. تو وہی ہن دیکھو او کی کہتے ہیں، میں اب مجھے لفظ نہیں سمجھ آ رہا کہ اتنا میں نے بھاشن دیا آپ کو، اتنا بڑی بڑی میں اج قائدانہ حاصلات میرے میں ابھر آئی ہے کہ میں تمہیں اتنا بڑا لیکچر دیتا ہے. دیکھو رشتہ دار، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب میں بات کہتی ہوں نا وہ دل سے میں کہتی ہوں. بہت زیادہ میں ہنر تو نہیں جانتی ہوں بات کہنے کا کہ وہ جی بھائی میں بڑی کوئی تیاری کر رہی ہوں، بڑا لکھ کے کر رہی ہوں، یا ایسا نہیں ہے. بس میں جو بات کرتی ہوں جو میرے دل میں ہوتی ہے نا میں آپ سے کر دیتی ہوں. لیکن ہوتی جو میرے حساب سے یقین مانے وہ ایمانداری والی بات ہوتی. کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں، کوئی میں اس میں وہ کچھ ایسی وہ کہتے ہیں نا آموزش نہیں کرتی ہوں کسی چیز کی. وہ سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے، وہ میں کر دیتی ہوں. اب ظاہر ہے کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے اچھی لگتی ہو، کچھ لوگوں کو نہ اچھی لگتی ہو، لیکن میں وہ مجھے نہیں پتہ. لیکن بہرحال سیدھی بات ہوتی ہے جو میں کہہ دیتی ہوں. کوئی وہ نہیں تھا وہ دل دیاں گلاں کہہ دینیاں تانوں، دیکھو جو دل وچ ہوندا وے وہ تانوں میں کہہ دینی ہوں کہ بھئی ہن سن لو. تو اب یہ ہے کہ کوئی سننا چاہے تو سن لے، نہ سننا چاہے تو نہ سنے، کوئی گل نہیں. تو یہ باتیں تھیں جو میرے دل میں تھی. میں کافی دن سے میں سوچ رہی تھی میں آپ لوگوں کو کہوں گی، بتاؤں گی بھی. اور کہ رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں، آپ ان کی جو ہے نا قدر بھی کریں اور ان کو اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں رشتوں کا عزت کرنا اور احترام کرنا، پیار محبت جتنا ہم سکھائیں گے. کیونکہ بچے گھر سے پہلا سبق جو بچے گھر سے سیکھتے ہیں اس کے بعد پہ کہیں باہر نکلتے ہیں. تو جب ایک گھر اچھا ہوگا، بچے اچھی سوچ لے کے نکلیں گے تو پھر معاشرہ بھی اسی طرح لوگوں سے بنتا ہے نا، اچھے لوگوں سے. برداشت کریں، آپس میں محلوں میں بھی محبتیں بانٹیں، رشتہ داروں میں بھی بانٹیں، ایک دوسرے کا بس خیال رکھیں. جب اتنا کریں گے نا تو خود بخود ہر چیز سدھرتی جاتی ہے. کیونکہ محبت جو ہے وہ تو جانور بھی سمجھتا ہے. آپ دیکھیں، آپ ایک جانور، ایک بلی کا بچہ ہی گھر میں پالتے ہیں نا، اس کو تھوڑا سا آپ ایسے ہاتھ اس پہ پھیرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو وہ کتنا آگے سے آپ کے ساتھ کتنا مانوس ہو جاتا ہے. بعض لوگ یہ دیہات وغیرہ میں جو ان کے جانور ہوتے ہیں اپنے مالک کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ہاتھ پھیرنے کا انداز اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے ہم سے محبت سے ہمیں ٹچ کیا ہے، ہمیں ہمارے ساتھ وہ محبت دکھائی ہے. تو یہ جانور بھی یہ بات سمجھتا ہے. انسان کو تو ضرور سمجھنی چاہیے یہ بات. میری سسٹر امریکہ میں ہوتی ہے، ان کے بچوں نے نا ایک بلی پالی، پچھلے سال کی بات ہے. وہ اتنے مانوس ہو گئے وہ سب اس بلی کے ساتھ، جوئے کے ساتھ اتنے وہ مانوس ہو گئے کہ پورا ان کے گھر کا لاڈلا وہ بچہ بن گیا بھائی. تو وہ لیکن وہ پھر وہ کچھ مہینے وہ بڑے انہوں نے ناز نخرے اس کے اٹھائے کیے. وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، ایک دم اچانک کہیں چلا گیا، ملا ہی نہیں. بہت ڈھونڈا انہوں نے، نہیں ملا. تو کتنے دن میری مطلب بہن جو ہے نا وہ اداس رہی، ان کے بچے اداس رہے کہ ہمارا بلی کا بچہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. وہ تو بھائی افسوس کرنا پیا، فون کرنا پیا افسوس واسطے. دیکھو
کہ ان کو اتنے بچے ان کے پریشان ہو کے سے رو رہے تھے کہ ہم نے پھر ان کو فون کیے، ان کو دلاسے دیے کوئی بات نہیں، کچھ دوسرا بچہ بلی کا لے لینا، کچھ اور کر لی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے محبت بہت ہو گئی تھی، تو میری سسٹر جو ہے وہ تو آنسوؤں سے روئیں کہ مجھے وہ نہیں مل رہا، میرا دل نہیں لگ رہا، کہ وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہوگا، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈا، اور باہر ادھر ادھر ہر جگہ، لیکن وہ ملا نہیں۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ محبت تو آپ کو جانور سے بھی ہو جاتی ہے، تو آپ انسانوں سے بھی کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دنیا میں بھیجا ہے محبت کے لیے بھیجا ہے، کہ آپ آپس میں محبت سے رہیں، آپ اپنے اخلاق کے ساتھ رہیں اور دوستی کے ساتھ رہیں۔ آپ جو ہے نا وہ بچوں کو نفرت مت سکھائیں نفرت، خدا دا واسطہ جے میں تڑے اگے ہاتھ جوڑنی ہاں، غلط باتیں نہ سکھائیں، بچوں کو اچھی باتیں سکھائیں، اور جو ہے نا فیملی کے جو معاملات اگر کوئی ہوں بھی کسی گھر میں تو بچوں کے سامنے نہ ڈسکس کریں۔ تو یہی میرا مشورہ تھا، یہی میری جو ہے کیا کہیں گے، مشورہ ہی کہیں گے، اور کی کہنا بس ہوں بھول گئی کہ کی ہوں کہنا۔ بہرحال اتنی میرے سر میں بھی آج وہ تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے، پھر بھی دیکھو میں نے وہ ٹھیک ٹھاک لیکچر دے دیتا میں تمہیں، دیکھو پھر بھی جڑا لگ نہیں رہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، اب میں چلتی ہوں، آپ سے اجازت چاہتی ہوں، تو ملیں گے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، تے رب رکھا۔